آپ کا ایک خادم تھا، تو آپ کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی کہ حضور چونکہ آئینہ دیکھا کرتے تھے، شیشہ مبارک دیکھا کرتے تھے، تو اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضور غوث پاک کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے خادم سے شیشہ مانگا، تو خادم اندر گیا، شیشہ پکڑا، صاف کر رہا تھا تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب وہ کرچیاں اٹھائی ہوئی ہیں، آ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہنے لگا، اب ساری گال ان اللہ تے پاتی۔ اب یہ نہیں کہا کہ حضور سلپ ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا، گر گیا، کہنے لگا حضور قضا آئی سی، ٹوٹ گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا تو ٹوٹ گیا ہے۔ محبوب کو درمیان میں لے آئے نا، تو حضور غوث پاک بڑا ہی مسکرائے، اس خادم کی جملوں پہ بڑا مسکرائے کہ یار ویلا بچ اللہ نو لے آیا ہن مینوں بھی بولن جوگا نہیں چھڑ۔ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں حضور غوث پاک کہنا چل چنگا ہی ہویا، ٹوٹ گیا، نہ اپنے آپ نو ویکھاں گے، صرف اللہ اللہ ہی کران گے اپنے آپ نو کہ بار بار۔ اب دیکھو نا ہمارے نوجوانوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بار بار شیشے کی طرف، بار بار کریموں کی طرف، بار بار کنگھی کی طرف، بار بار برش کی طرف۔ کیا کرنا ہے آپ کو یہ تیار ہو کے؟ وہ جن کا کام ہے پارلر جانے کا، وہ آپ ان کو رہنے دیں، آپ اللہ اللہ ہی کریں۔ حضور غوث پاک کہنے کہ نہ شیشہ ہوئے گا، نہ اپنے آپ ویکھاں گے، صرف اللہ اللہ ہی کریں گے، صرف اللہ اللہ ہی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث پاک بڑا مہنگا کپڑا پہنا کرتے تھے، ایک بڑی مہنگی چادر ہوتی تھی، بڑی مہنگی چادر ہوتی تھی۔ تو ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کپڑا چور کھڑا تھا، تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جو حضور غوث پاک نے جو یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے نا، اگر میں کسی طریقے سے کھینچ لوں، چرا لوں، تو اتنی مہنگی ہے کہ اگر میں بغداد کے بازار میں بیچ بھی دوں گا نا تو مجھے مہینہ کمانا نہیں پڑے گا، اتنی مہنگی چادر۔ اور حضور غوث پاک کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مہنگا پوشاک ایک دفعہ پہن لیتے تھے، جب برکتوں والی ہو جاتی تھی تو اپنے مریدوں میں دے دیتے تھے، اس کو بھی خیرات کر دیتے تھے، اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے، مال نہیں جمع کرتے تھے۔ تو وہ اب جو چور تھا تو اس نے ٹیوا لگایا کہ اگر میں بازار میں کھینچوں گا تو لوگ زیادہ ہیں، پکڑا جاؤں گا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ حضور غوث پاک اس بازار سے باہر نکلیں، اور حضور غوث پاک کا حال یہ تھا کہ آپ پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے دسترخوان پہ پڑا کھانا دیکھتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا تھا میرے پیچھے کون آ رہا ہے اور کس نیت سے آ رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک بازار سے باہر آئے تو چور نے جب اس چادر کو ہاتھ ڈالا، بھی کھینچا ہی تھا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی لے لی، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا۔ جب اندھا کر دیا نا تو اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، یا باری تعالی ہاتھ نے پیڑی نیت نہ پایا سو۔ اب ذرا جملے سنیے گا ذرا، یا باری تعالی ہاتھ نے پیڑی نیت نہ پایا سو، پر پاک غوث پاک دی چادر نو لیا سو، پر پاک غوث پاک دی چادر نو لیا سو۔ اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک اس کی بنائی بھی واپس کر دے، اس کی بنائی بھی واپس کر دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جیسے آج اس نے میری چادر پکڑی ہے نا، کل بروز قیامت یہ میری چادر پکڑ کے جنت میں جائے۔ یعنی چور بھی آتا تھا، اس کو بھی خیر ہی ملتی تھی وہاں سے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ کوئی چور بھی آیا ہے نا، وہ حضور غوث پاک سے کے دروازے سے کتب ہی ہو کے گیا ہے، اس کو بھی کوئی خیر ہی وہاں سے ملی ہے۔ اور بچے کھیل رہے تھے جی گلی ڈنڈا گلی میں، پاس سے گزرے حضور غوث پاک، تو ایک بچے نے آواز لی، بابا جی گل سنیا جے۔ کسے آواز دے رہے ہیں؟ غوث پاک کو، پیرانے پیر کو۔ آپ امام صاحب کو آپ اس طرح سے آواز نہیں دے سکتے، میرے ورگے چھوٹے یہ خطیب کو آپ آواز، خطیب صاحب تو غصہ کر جائیں گے، وہ یار کوئی سٹیٹس ہی نہیں سمجھا، ہم ایک خطیب ہیں، جبے کبے والے ہیں، مسیتڑ ہیں ہم، اور ہمیں اس طرح سے آواز دی جا رہی، وہ بھی بازاروں میں، اور آواز بھی دے رہا بچہ۔ پیر صاحب گل سنیا جے، بابا جی گل سنیا جے۔ حضور غوث پاک چھوڑا اپنے مریدوں کو، آپ نے ادھر ہی رہنا، پیچھے نہ آ جانا۔ آئے جی بیٹا بولو، تو کہنے لگے بابا جی میری ہے باری، وہ گلو ڈنڈا کھیل رہے تھے نا، اب اس بچے کی باری، میری ہے باری۔ تو گھر سے میں 2 درہم لے کے آیا تھا کہ جا کے میں مٹھائی کھاؤں گا، میری ہے باری، اگر میں مٹھائی لینے گیا تو میری باری چلے جائے گی، آپ دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی نہیں لا دیتے، دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی نہیں لا دیتے۔ حضور غوث پاک کو کہہ رہا ہے۔ حضور غوث پاک کہتے لاؤ بیٹا پیسے، میں حضور غوث پاک گئے مٹھائی لا کے دے دی۔ ایک منڈے نے ویکھیا کہ دی مٹھائی ہے کہ کہنے لگا مینوں بھی نہیں لیا دیندے، وہ دوسرے بھی کہنے لگے، 2-3 بچوں نے اور کہہ دیا۔ اب حضور غوث پاک آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شور ہو گیا، ابھی پیر صاحب کدھر آ جا رہے ہیں، بازار میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ایک خادم تھا، وہ کہنے لگا حضور اب مجھے کہہ دیتے، میں لا دیتا۔ اب جس نے مزہ لینا ہے لے ہی لینا ہے، جس نے روحانیت لینی ہے لے ہی لینی ہے، جس نے سرور لینا ہے لے ہی لینا ہے۔ حضور غوث پاک کہنے لگے تو ابھی بھی نہیں سمجھا، تو ابھی بھی نہیں سمجھا۔ اگر سفید داڑھیوں والے دین کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو وہ بھی عبد القادر کے دروازے پہ، اور اگر بچوں نے سمجھا نا کہ ہمارا کوئی کام کرے گا تو وہ بھی میرے دروازے پہ ہی آئے ہیں۔ جس نے مزہ لینا ہے
اس نے لے ہی لینا ہے, جس نے آئیں بائیں کر دینی ہے تو پھر اس نے کر ہی دینی ہے.